الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر مسلمان کی تمنا، خواہش، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیں، اور حقیقت کے اندر یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا مال ہے۔ حقیقی کامیابی اور حقیقی خوشی یہ ہے کہ قیامت والے دن انسان اللہ کی جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلا جائے، اللہ کے عذاب سے بچ کے، اللہ کی سختی سے بچ کے انسان جنت کا مہمان بن جائے۔ یہ حقیقت کے اندر سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں یہ سب سے بڑی کامیابی دلائیں گے؟ آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توحید کو سینے سے لگاؤ، کہ وہ انسان جس نے دل کی گہرائیوں سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس چیز کا اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کے اوپر حرام کر دیتے ہیں اور جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمہ پورے اخلاص سے پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی، اللہ کا پیار اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے صدق کے دل سے کلمہ توحید کا اقرار کیا اور اپنے اعمال کو، اپنی عادات کو، اپنے یقین کو اس کے مطابق ڈھالا، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم سے بہت دور کر دیں گے، گویا جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو واجب کرنے والی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں، اور ایسا انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس کے لیے واجب کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہنم مشرک کے لیے بنائی گئی ہے، اور مشرک مومن کا متضاد ہے، یعنی شرک اور توحید ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ شرک اور توحید آپس کے اندر مخالف چیزیں ہیں، اور یہ کبھی بھی ایک مومن مسلمان کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر موحد بنائے اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔